اب دیکھیں، قرآن کی پیروی میں تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کے لیے ہمارے سامنے ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ قرآن رسول کی دیکھیں حیثیت کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ رسول کی ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو سمجھائیں، اس کا درس دیں۔ رسول کی ڈیوٹی یہ ہے لِتُبَيِّنَ، تاکہ آپ وضاحت کریں ان لوگوں کو جو ان کی طرف تعلیم نازل ہوئی ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کی وضاحت کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ وضاحت، قرآن کی وضاحت، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک گمراہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی وضاحت کی قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ انسان قرآن کی وضاحت کرے گا، صاحب قرآن۔ اب صاحب قرآن اپنے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھے، آج بھی اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی صاحب قرآن سے آپ سمجھیں گے۔ قرآن کا دیکھیں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور اصل اس کا باطن ہے۔ تو باطنی اسرار اور باطنی معنی جو ہے وہ بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب قرآن کی سمجھ صرف الفاظ تو نہیں ہے، نہیں، اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے۔ یہ حدیث کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک قرآن کا باطن ہے۔ باطن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صاحب قرآن کی ضرورت ہوگی، جو قرآن والا ہے، جو اہل قرآن ہے۔ یہ بات میں زیادہ وضاحت سے نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ضرور کہ آپ قرآن کو جب بھی سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو صاحب قرآن سے استفادہ کرنا ہوگا۔